کچھ ماہ قبل جنوری میں ایوان صدر میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مختلف مسالک کے علماء بھی جمع تھے، اور اس پروگرام کا نام تھا پیام پاکستان۔ اس میں حکومتی اور عوامی سطح پر یہ کوشش کی گئی کہ ملک میں جس حد تک ممکن ہو دہشت گردی اور قتل و غارت کو ختم کیا جائے۔ جس حد تک کوشش کی اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج اس معاملے میں ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ قدم جو پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اٹھایا جائے اور وہ حدود شریعت کے مخالف نہ ہو، ہم ہر اس قدم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، شریعت کو توڑ کر قدم اٹھائیں اس کا تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ ہم اپنے مسلک پر قائم ہیں، اپنے مسلک پر پکے ہیں، اس مسلک کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں، لیکن ملک میں قتل و غارت کے ہم قائل نہیں۔ ملک میں ہم قتل و غارت کی نفی کرتے ہیں۔ جب ملک میں بد امنی ہوتی ہے تو اس کے بعد عبادات کے اندر بھی خلل آتے ہیں۔ عبادت محفوظ طریقے سے تبھی ہو سکتی ہے جب ملک بد امنی سے محفوظ ہو۔ تو ہم امن کی تو حمایت کرتے ہیں، بد امنی کی مخالفت کرتے ہیں، اور پیام پاکستان کو مزید آگے پہنچانے کے لیے فکر مند بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلک پر رہتے ہوئے۔ میں ابھی 27 مارچ کو ایک لاہور پروگرام تھا، تو اس میں مختلف مسالک کے لوگ جمع تھے، مجھے بھی دعوت دی گئی۔ تو میں نے وہاں دو باتیں کی۔ میں نے کہا اپنا مسلک، اپنا مذہب دوسرے پر مسلط نہ کریں، تو مسلک کی مسلک سے اور مذہب کی مذہب سے لڑائی نہیں ہوتی، اور اپنا مسلک اور مذہب قانون کے دائرے میں رہ کر پھیلائیں تو پھر حکومت اور اداروں سے ٹکر نہیں ہوتی۔ تو میں تمام مسالک کے اجلاس کی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا مسلک، اپنا مذہب آپ ہمارے اوپر مسلط نہ کریں، ہم تمہارے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ اپنے مسلک پر عمل کریں اور دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں، تو نہ مذہب کی مذہب سے لڑائی ہوگی اور نہ ہی علماء کی حکومت سے لڑائی ہوگی۔ تو ان دونوں جو خیال کریں اس میں کیا حل ہے؟ اس لیے ہم پیام پاکستان کے بھرپور حامی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ کرے ہمارے ملک میں ہونے والی یہ خانہ جنگی اور قتل و غارت ختم ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اب قتل اور بچیوں کی عصمت دری یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ خدا نخواستہ ایک دو بندہ ملک میں قتل ہو جائے تو اس کو تو محسوس ہی نہیں کیا جاتا۔ دو چار بچیوں کی عصمت دری کی روزانہ خبریں بھی آ جائیں تو اس پر تو آنکھ پر آنسو آنا تو دور کی بات ہے، کان پر جھوم بھی نہیں لگتی کہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بے حد حسب کی بے حسی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔